تاب کے درگے تیرگی میروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی گفتگو دوران جو ہم نے روکا تھا وہ عاشق کا باغ میں اپنے محبوبہ سے ملاقات کرنا، یہاں پر آ کے یہ حکایت رکی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ملاقات کے بعد اس عاشق سے کیا غلطی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ 8 سال کی لگاتار جدائی اور مشقتوں کے جھیلنے کے بعد اس کی بالآخر اچانک ملاقات ہوتی ہے اپنی محبوبہ سے، اور وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ اس کے آس پاس ان دونوں کے کوئی نہیں ہے دیکھنے والا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چونکہ تنہا یش بدید سادہ مرد زود او قصد کنارو بوسا کرد۔ اب جیسے اس آدمی نے اس منظر کو دیکھا کہ باغ میں اس کا محبوب اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کی محبوبہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا، وہ اکیلی ہے، وہ فوری جیسے ہی اس نے دیکھا فوری آگے بڑھ کے اس سے بغل گیر ہونے، اس سے حق کرنے کی کوشش کی اور اس کو بوسہ دینے کی کوشش کی۔ اس عاشق نے بانگ بروے زد بحیبت آنیگار کہ مرو گستاخ ادب را ہوشدار۔ جیسے ہی اس نے اس جرات مندی کا مظاہرہ کیا، اس معشوقہ نے، اس محبوبہ نے ایک زوردار آواز نکال کر کڑک کر چلایا، کہنے لگا کہ گستاخی کرنے کی کوشش مت کر، ادب کا خیال کر۔ کیا کر رہا ہے تو؟ کدھر بڑھ رہا ہے آگے؟ تیری یہی معراج ہے کہ تو نے مجھے دیکھ لیا تھا، اب اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ گفت آخر خلوتستو خلق نے آب حاضر تشنہ ہم چومنے۔ تو اس نے کہا کہ حرج کیا ہے، تنہائی ہے، آپ ہیں، میں ہوں، ہم دو ہی ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پانی موجود ہے، پیاسا موجود ہے، اب کس چیز کے لیے جھجکوں، کیوں رکوں؟ Who will hinder me from this conquest؟ یہ بھی ایک conquest ہے میرا۔ کس نمی جنبت دریجاں جس کے بعد کیست حاضر چیست مانے زین کشاد۔ یہاں پر تم ہے اور میں ہوں، اور میرے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہوا ہے جو چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کون موجود ہے، کون روکے گا مجھے بے تکلفی سے؟ Who will hinder me from this conquest؟ گفت اے شیدا کہ ابلہ بودئی ابلہی وز آخلان نشن ہدئی۔ تو اس محبوبہ نے اس سے کہا کہ دیوانے، تو میرا دیوانہ ضرور ہو گیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صرف تو دیوانہ نہیں ہے بلکہ بیوقوف بھی ہو گیا ہے، تو احمق ہے۔ Have you gone mad؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کبھی تو نے عقل مندوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے جو اس طرح سے سوچ رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ باد را دیدی کہ می جنبت بداں باد جنبانیست اینجا باد راں۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ تمہارے ہمارے سوا ایک چلنے والی ہوا کے سوا کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی تو سوچو کہ تم چلنے والی ہوا کو تو دیکھ رہے ہو، یہ ہوا خود سے تھوڑی چل رہی ہے، کوئی چلانے والا بھی تو ہے، جو چلا رہا ہے وہ تو ہے۔ ہوا میں کوئی جان تو ہے نہیں کہ ہوا خود سے چلنے لگے، کوئی تو ہے جس کو ہوا کو چلا رہا ہے، اور وہ چلا رہا ہے اس لیے ہوا چل رہی ہے۔ تو جو ہوا چل رہی ہے وہ موجود ہے تو چلانے والا موجود نہیں ہے۔ مروہ تصریف سن ایزدش زد بری بادو ہمی جنبان دش۔ جیسے کہ ایک پنکھا ہوتا ہے،
ہاتھ کا پنکھا، کبھی تم نے دیکھا ہے ہاتھ کا پنکھا خود سے چلنے لگ گیا ہو؟ کوئی ہاتھ میں لے کر اس کو چلائے گا تو ہی ہوا چلے گا نا. تو یہ بھی جو فضاؤں میں اڑنے والی ہوا ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ کا پنکھا ہے. جب وہ اپنا ہاتھ ہلاتا ہے تو ہوا حرکت کرتی ہے. ہوائیں خود سے نہیں چلتی، ہوائیں چلائی جاتی ہیں. قرآن مجید میں اس حوالے سے آیت بھی آئی ہے کہ ہوائیں خود سے نہیں چلتی. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ کی ذات وہی ذات ہے جو بارش کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیج دیتی ہے کہ لوگوں کو بارش کے آنے کی خوشخبری سناؤ کہ ہم اب بارش بھیجنے والے ہیں. اور پھر یہ ہوائیں چلتی ہیں، پھر ابر اکٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد بارش ہوتی ہے. تو ہوا خود سے نہیں چلتی. تم ہوا کے وجود کو تو مان رہے ہو کہ ہوا چل رہی ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی ہوا چلانے والا ہے جو چلا رہا ہے؟ جزو بادے کے بے حکم مادرست، باد بیزنتا نہ جنبانی نہ جست. تھوڑی سی ہوا جو پنکھے سے نکلنے والی، تھوڑی سی ہوا ہے ہاتھ کے پنکھے سے نکلنے والی، تھوڑی سی ہوا جو ہمارے ماتحت ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، تھوڑی سی ہوا جو ہم پنکھے سے کرتے ہیں وہ ہمارے چلائے بغیر نہیں چلتی. تو یہ آسمانی جو ہوا ہے یہ بغیر آسمانی پنکھے کے کیسے چل سکتی ہے؟ بغیر اوپر سے کوئی حرکت دے تب تک نہیں چل سکتی. جنبش ای جزو باد اے سادہ مرد، بے تو بے باد بے زن سر نہ کرد. اے سادہ مزاج انسان، تو اتنا غور سے سوچتا نہیں ہے نا، اسی لیے تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب تمہارے پنکھے کو حرکت دیے بغیر پنکھا نہیں چلتا، ہوا نہیں پھینکتا. اب آج کے دور سے ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو جب تک کرنٹ نہ ہو تب تک نہ تمہارا پنکھا چلتا ہے نہ تمہارا اے سی چلتا ہے. تو وہ ہوا بغیر کسی کرنٹ کے کیسے چلے گی؟ اس سے زیادہ تیز ہوا ہوتی ہے، وہ چھوٹی موٹی ہوا نہیں ہوتی. ذرا فضاؤں میں جا کر دیکھو اس ہوا کی رفتار کیا ہوتی ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے. انسانوں کو لے جائے ایسی ہوائیں چلتی ہیں، گھر اڑ جاتے ہیں ایسی ہوائیں چلتی ہیں، بغیر کسی چلانے والے کی چل جائیں گی. جنبش باد نفس کندر لبست، تاب تصریف جانو قالبست. یہ جو ہوا ہمارے منہ سے اندر ہوتی ہے باہر جاتی ہے، یہ بھی تو ایک ہوا ہے جس کو ہم سانس کہتے ہیں، جو ہمارے ہونٹوں سے نکل رہی ہے. یہ بھی ہمارے جسم اور روح کے تصرف کے تابع ہے. جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے ہوا آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، ہم سانس لیتے رہتے ہیں، بھلے ہی ہم کو ہمارا ہوش نہیں ہے. ہم جب سو جاتے ہیں تو اس وقت ہم کو ہمارا ہی ہوش نہیں رہتا، کچھ پتا نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 8 گھنٹے تک دنیا کی خبر ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن سانس برابر چل رہی ہے، سانس نہیں رکتی، کیونکہ روح کے تصرف میں ہے. روح اپنے تصرف سے وہ آمد و شد کا کام کر رہی ہے. انہیل ایکسہیل کا کام برابر جاری ہے، تصرف سے ہوتا ہے، تصرف نہ ہو تو نہیں ہوگا. روح جب جسم سے نکل جائے گی اس کے بعد کوئی ہوا نہیں چلے گی. گاہ دمرا مدہو پیغام کنت، گاہ دمرا حجو دشنام کنت. اور یہی وہ ہوا ہوتی ہے جو صرف سانس کا کام نہیں کرتی. منہ سے نکلنے والی اور منہ کے اندر جانے والی جو ہوا ہے یہ صرف سانس لینے کا کام نہیں کرتی. ہم جو گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ اسی ہوا سے کرتے ہیں. بانسری میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہوا ہی تو ہوتی ہے، لیکن جب بانسری بجائی جاتی ہے تو ہر ہوا سے ایک الگ الگ آواز نکلتی ہے. ادھر سے الگ آواز، ادھر سے الگ آواز، ادھر سے الگ آواز، پھر پورے آوازوں کو ملا کر نئی آواز بناتے ہیں. ایک خاص قسم کا فن ہوتا ہے. وہی فن ہمارے منہ میں بھی ہے. نکلنے والی اندر سے تو ایک ہی ہوا ہے، لیکن ہم ہونٹوں کو، زبان کو، ناک کو، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے، حلق کو، دانتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہواؤں کا انداز بدلتے ہیں، اس کی وجہ سے الفاظ نکلتے ہیں منہ سے. یہ جو مختلف الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے. سین کو کیسے بولا جائے، شین کو کیسے بولا جائے، لام کیسے، سب ہوا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف زبان، دانت،
منہ، ان کو جنبش دی جاتی ہے۔ ہوا نکالتے وقت آپ دونوں دانتوں کو ثنائے علیہ اور ثنائے سفلا کہتے ہیں، اوپر کے دانت نیچے کے دانت ملا دیجئے، منہ کھول دیجئے، پھر ہوا نکالیے، خود بخود سین نکل جائے گا۔ زبان کو لے جا کر اوپر لگا دیجئے، ایک الگ وہی ہوا نکالیے، ایک الگ لفظ بن جائے گا، ایک الگ حرف بن جائے گا، اسی سے گفتگو ہوتی ہے، مگر ہے تو ہوا ہی۔ تو کبھی انہی ہواؤں سے اچھے پیغامات نکلتے ہیں، کبھی انہی ہواؤں سے گالیاں نکلتی ہیں، بری باتیں نکلتی ہیں، وہی ہوا ہے۔ لیکن جب تک آپ جنبش نہ دیں گے ہوا اپنا کام نہیں کرتی۔ پس بدا احوال دیگر بادہا کہ جزو کل ہمی بیند نہا، اسی طریقے سے آپ دوسری ہواؤں کے احوال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عقلیں جو ہوتی نا، عقل مند آدمی کو اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک دو مثالیں دے دی جاتی ہیں، باقی آپ خود سمجھ لینا۔ جز بتا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، کل کو سمجھ لو۔ باد را حق گہ بہاری می کنت، دردیش زی لطف آری می کنت۔ اور یہی ہوائیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو آپ دیکھیے کبھی یہی ہوائیں بہار کے مہینے میں چلتی ہے تو بہاری ہوائیں کہلاتی ہیں، کبھی گرمی کے مہینے میں چلتی ہیں تو یہ گرم ہوائیں کہلاتی ہیں، صبح کے وقت پر چلتی ہیں تو اس کو باد نسیم کہہ دیتے ہیں، ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا۔ اس طرح سے مختلف نام رکھ دیتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ الگ اثر ہے۔ گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا، تیز ہوا، ہواؤں کی آوازیں ہوتی ہیں، ہواؤں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہے تو سب ہوائی۔ بر گروہ آد سر سر می کند، باز بر ہودش معطر می کند۔ قوم عاد پر بھی ہوا چلی تھی، لیکن یہ ہوا آندھی کی شکل میں آئی اور تباہی بربادی مچانے والی ہوا تھی، وہ بھی تو ہوا ہی تھی۔ پھر یہی ہوا ہود علیہ السلام کے لیے خوشبودار ثابت ہو گئی، وہی ہوا تھی۔ می کنت یک باد را زہر و سموم، مار سبارا می کنت خرم قدوم۔ ایک ہوا کو اللہ تعالیٰ نے زہر بنا دیا، ایک ہوا کو اللہ تعالیٰ نے لو بنا دیا۔ جب گرمی کے ساتھ آئے گی تو لو ہوگی، بیماری پیدا کرے گی، اور ایک زہر آلود ہوا ہوگی۔ زہر آلود ہوا بھی ہوتی ہے، یہ کورونا کیا تھا، جتنے ایپیڈیمکس پینڈیمکس ہوتے ہیں سب کیا ہوتے ہیں، زہر آلود ہوا ہی ہے، وہ ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ لیکن ہر وقت ہوا ایسی نہیں ہوتی، کبھی بابرکت بھی ہو جاتی ہے، کبھی پروائی ہوتی ہے، صبا کہتے ہیں اس کو، صبح صبح کی پیاری ہوا، پروائی، نسیم، ایسی ہوائیں بھی ہوتی ہیں۔ باد دمرا برت بنہاد و اساس، تاکنی ہر باد را بروے قیاس۔ اور پھر یہ جو سانس کی ہوا ہے آپ کے اندر جو چل رہی ہے، یہ تو آپ کی زندگی کی بنیاد ہے، یہ وہی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک ایک ہوا کی مثال سامنے لاؤ، دیکھو، اور سمجھ میں آئے گا کہ کتنی قسم کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جہاں کھڑے رہے وہی ایک ہوا ہر طرف چلتی ہے، نہیں، ہر طرف الگ ہوا چلتی ہے، ہر موسم میں الگ ہوا چلتی ہے، جگہ کے حساب سے ہوا بدلتی ہے، موسم کے حساب سے ہوا بدلتی ہے، وقت کے حساب سے ہوا بدلتی ہے۔ اگر ایک ہی ہوا ہوتی اور چلنے والی ہوتی تو اس طرح بدلتی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چلا رہا ہے، ہوا کو مختلف انداز سے چلاتا ہے۔ دم نمی گردت سخن بے لطف خیر، بر گروہ شہد بر قومیست زہر۔ سانس جب ہم لیتے ہیں اور سانس کو جب باہر چھوڑتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ یہی سانس کلمات کی شکل میں منہ سے الفاظ نکالتی ہے، جملے نکالتی ہے، جو لوگوں کے کان میں پہنچ کر مطلب آپ کا پہنچاتی ہے۔ جو آپ کا اندیا ہوتا ہے، جو آپ کا مافی ضمیر ہوتا ہے، اس کو کمیونیکیٹ کرتی ہے دوسروں کے کان کے اندر۔ اور یہ بھی کبھی مہربانی والی ہوتی ہے، کبھی قہر اور غصے والی ہوتی ہے، کبھی کسی کی بات آپ کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، کبھی کسی کی بات سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ وہی آواز ہے، یہ وہی ہوا ہے۔ تو ایک قوم کے اوپر شہد بنتی ہے، ایک قوم کے اوپر زہر بنتی ہے۔ ایک ہی آدمی کے منہ سے ایک بار ایک جملہ نکلتا ہے جو آپ کو خوش کر دیتا ہے، اور اسی آدمی کے منہ سے ایک بار ایسا جملہ نکلتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا، کہاں سے نکلی آواز؟ وہی منہ سے نکلی، وہی ہوا ہے۔ مروہ جنباں پے انعام کس، وز برائے خہر بر پشو مگس۔ تو پنکھا کسی کے لیے
نعمت رسانی کا کام کرتا ہے، نعمتیں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے تو کسی نے آپ کو پنکھا کر دیا، شدت کی گرمی ہونے لگی آپ کو تو کسی نے آپ کو پنکھا کرنا شروع کر دیا، پنکھا کرتے ہی آپ کو ایک راحت محسوس ہونے لگی، ٹھنڈی سانس آپ نے لی، ہاں ہاں ہاں، کتنا سکون دکھ رہا ہے، یہ وہی ہوا نا۔ لیکن یہی پنکھا، یہی ہوا کسی کے لیے مصیبت بھی بنتی ہے۔ کس کے لیے مصیبت بنتی ہے؟ مکھی کے لیے، مچھر کے لیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی پنکھے سے، اسی ہوا سے تو آپ مچھروں کو، مکھیوں کو بھگاتے۔ میرے ہے تقدیر ربانی چرا، پر نباشت زمتحان و زبتلا، تو پھر خدائی پنکھا جو آسمان سے چلتا ہے وہ کیوں امتحان اور آزمائش سے بھرا ہوا نہیں ہوگا؟ وہ بھی امتحان اور آزمائش کے لیے چلتا ہے۔ تو اب تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے تمہارے سوا، اس ہوا کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ پنکھا بھی ہمارے امتحان کے لیے چل رہا ہے۔ چونکہ جزوے بعد دم یا مروحا نیست الا مفسدہ یا مصلحہ، چونکہ سانس یا پھر پنکھے کی ہوا، دونوں چیزیں حقیقت میں کچھ نہیں ہیں، یا تو خراب کرنے والی ہیں یا تو ٹھیک کرنے والی ہیں۔ کسی کے لیے خراب کرنے والی، کسی کے لیے ٹھیک کرنے والی، کسی موسم میں خراب کرنے والی، کسی موسم میں ٹھیک کرنے والی، یہی ہے اور کیا ہے۔ جیسے سانس کا معاملہ ہے ویسے ہی پنکھے کی ہوا کا معاملہ ہے۔ اے سی کی ہوا بھی کبھی کبھار کسی کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوتی ہے، کسی کے لیے نقصان بھی ثابت ہوتی ہے۔ ای شمالو ای سباؤ ای دبور، کیبوت از لطف از انعام دور۔ یہ شمال سے آنے والی ہوا، یہ صبح چلنے والی ہوا، یہ جنوب سے آنے والی ہوا، ہر ہوا کا اپنا ایک خاص اثر ہے، اور ہر ہوا کے پیچھے ایک مہربانی ہے، ایک انعام ہے، ایک فائدہ ہے، اور اسی فائدے کے لیے ہوا چلائی جاتی ہے۔ یہ کفے گندم ز انبارے ببی، فہم کن کا جملہ باشد ہم چنی۔ اب میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا دی ہے۔ اب ہر چیز کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے۔ جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں، گیہوں خریدنا ہوتا ہے، آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ گیہوں کیسے ہیں، اچھے ہیں تو خریدوں، خراب ہو تو نہ خریدوں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اس کا جو تھیلا ہوتا ہے گیہوں کا، وہ کھولنے لگواتے ہیں اور ہاتھ میں سے تھوڑی گیہوں اٹھا کر ہاتھ میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں گیہوں اچھے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا تھیلے کے اندر کتنا گیہوں خراب ہے، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر پورے تھیلے کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی تھوڑی باتیں میں نے تم کو بتا دی، باقی اس کے بعد تم باقی چیزوں کا اندازہ کر لو۔ کل باد از برج باد آسماں کے جہد بے مروہا آبادرا۔ آسمان کے اوپر جو ایک نیچرل فین چل رہا نا، جو ہوا چلتی ہے نا فضاؤں میں، اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قدرتی پنکھا ہے جو چل رہا ہے۔ تو یاد رکھو، کوئی بھی پنکھا بغیر چلانے والے کے چلتا ہی نہیں ہے۔ یا تو کوئی انسان کی طاقت کام کرے گی، یا پھر کوئی اور پاور ہے جو کام کرے گا۔ پاور ضروری ہے، کسی نہ کسی کا پاور ضروری ہے، یا تو انسان کا پاور چاہیے یا پھر الیکٹریسٹی چاہیے، کیونکہ اس کو بھی پاور ہی کہتے ہیں، وہ بھی پاور ہی ہے، پاور کے بغیر نہیں چلتا۔ اب یہ قدرتی پاور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جنگل کے علاقے میں یا کھلے میدانوں میں آج کل ایک بڑے بڑے پنکھے لگائے جاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پتیوں کے پنکھے جو ہوا سے گھومتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہے وہ؟ ایک قدرتی پاور ہے جو ہوا کو بھیج رہا ہے، تو مطلب وہ پاور ہے جو ہوا کی شکل میں چل رہا ہے۔ اس پاور کو آپ اس پنکھوں کے ذریعے پھر واپس پاور میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس پاور سے استفادہ کر رہے ہیں دوسرے کاموں کے لیے۔ تو پاور سے ہوا بنی، پھر اس ہوا سے آپ نے ایک پاور حاصل کیا۔ اگر ہوا پاور سے نہیں آئی ہوتی تو پھر ہوا سے پاور کہاں سے بنتا؟ یہ بات یاد رکھیں، چونکہ ہوا پاور سے آئی ہے اسی لیے آپ ہوا سے پاور لے پا رہے ہیں۔ تو ایک پاور ہے جو پنکھے کو چلاتا ہے۔ بر سرے خرمن بے وقت انتقاد، نئے کے فلاحاں سے حق جو یند باد۔ آپ نے کھلیان کو جا کر دیکھا ہے کبھی؟ تھریشنگ فلور، جب کسان فصل کاٹ کر
गेहूं की फसल या कोई भी और फसल को एक तरफ पूरी जमा देता है, उसको कहते हैं खलियान, थ्रेशिंग फ्लोर कहते हैं उसको। तो जमा देता है तो वो हवा का इंतजार करता है, और ऐसी हवा चलती है कि उस हवा के जोर से उसका जो घास फूस रहते ना, भूसा, वो भूसा हवा के प्रेशर से अलग हो जाता है, किसान का काम आसान हो जाता है। वरना उसको बैठकर भूसे को अलग करना पड़ेगा, गेहूं को अलग करो, भूसे को अलग करो, बहुत ज्यादा मेहनत का काम होगा। तो किसान क्या करते हैं, ऐसे मकामात पर जहां हवाएं चलती हैं उसको रख देते हैं, तो हवा के जोर से पूरा भूसा उड़ जाता है और उनका काम आसान हो जाता है। चूबे मानत देर आ बादे वजा जुमलरा बीनी बेहक लाबाकुना। और जब चलने वाली हवा में देर हो जाती है, किसान उसको फैलाकर बैठा है हवा के इंतजार में, अब हवा चले तो ये मेरा काम आसान हो, जब हवा चले तो मेरा काम आसान हो, लेकिन हवा चलने में देर हो जाती है। तो आप देखिए किसान ऐसे ही दुआओं में मशगूल हो जाते हैं जैसे आप लोग पानी न बरसे तो दुआ करते हैं। हम चुनी दर तल्ख आ बादे विलाद कर नयायत बागे दर्दायत के दाद। इसी तरीके से एक और हवा चलती है दर्द ज़ह के दौरान, ख़वातीन को पार्टूरिशन के दौरान एक हवा चलती है, पैदाइश की हवा कहते हैं उसको। जब वो हवा अंदर से आती है तो ज़चगी आसानी से हो जाती है, नहीं तो फिर अगर वो हवा ना चलेगी तो फिर मुंह से हवा चलेगी, आह, रोने की, तकलीफ की, दर्द की। अगर वो हवा ना चले तो ये हवा चलेगी, फरियाद की। गरनमी दानंद कशरा नंदउस्त बाद रापस करदने जारी चेखोस्त। अगर लोग नहीं जानते कि उसका कोई चलाने वाला है, अगर लोग कोई नहीं जानते कि हवा का चलाने वाला कोई है, तो लोग फिर दुआ क्यों करते, हवा चलाए, काश हवा चले, ऐ अल्लाह पानी बरसा दे, ऐ अल्लाह हवा चला दे। कोई चलाने वाला है इसीलिए तो चलाने वाले से मारूजा कर रहे हैं। वरना अगर आप ये समझते हैं कि हवा खुद से चल रही है तो फिर हवा से मारूजा करो कि हवा चल, देखेंगे चलती क्या। तो हवा के सामने कोई आजिजी नहीं करता, वो बेमतलब की चीज है, चलाने वाले के सामने आजिजी किया जाता है। अहले कश्ती हम चुना जोयाए बाद जुमला खाहानश अज़ा रब्बुल इबाद। इसी तरह कश्ती चलाने वाले भी हैं, वो भी हवा के तालिब होते हैं। जब हवा चलती है तो कश्ती आगे बढ़ती है। अब आजकल तो खैर इस तरह का एग्जाम्पल लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मनाजिर लोग देखे नहीं है, इस मरहले से लोग गुजरे नहीं। लेकिन था एक दौर में ऐसा जो हवाओं से कश्ती चलती थी और उनको पता होता था हवाओं के डायरेक्शंस के बारे में। कश्ती चलाने वालों को हवाओं के डायरेक्शंस के बारे में पता होता था, कौन से मौसम में कौन से वक्त पे कौन सी हवा कब चलती है, तो वहां पर वो हिसाब से अपनी कश्ती चलाती थी, फिर हवा के जोर से वो कश्ती चलती थी। तो जब अगर हवा नहीं होती थी तो वो बीच समंदर में भी मारूजे करते थे, दुआएं करते थे, परवरदिगार हवा चला दे, हमारी कश्ती को पार लगा दे, सर झुकाते थे, रोते थे। वरना अगर वो हवा बिल्कुल ना चले तो फिर उनकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। हम चुनी बरदर्द दंदा हाज़िबाद दफा मी खाही बेसोजो एतिखाद। इसी तरह से जब आपको दांतों में दर्द हो जाता है, शिद्दत का दांतों में दर्द हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो जो एतिखाद वाले लोग होते हैं, जो अकीदत वाले लोग होते हैं, वो पहुंच जाते हैं दम कराने के लिए। वो भी हवाई है। जब आप दम कराने के लिए किसी के पास जाते हैं कि मुझे पढ़कर दम कर दीजिए, तो वो तो पढ़ता है, लेकिन जो दम करता है तो क्या दम करता है, वही हवा फूंकता है, उससे फायदा हो जाता है। दम करना क्या है, हवा के फूकने ही का तो नाम है। अस खुदा ला बहकुना आ जुंदियां के बेदहबाद जफर ए कामरा। इसी तरीके से जंग में लश्करी खुदा से दुआ करते हैं, तो दुआ भी करते हैं तो वहां पर भी हवा की दुआ करते हैं, ए परवरदिगार कामयाबी की हवा चला दे हमारे हक में, हवा चलाने की दुआ करते हैं। रुक़े तावीज़ मी खाहंद नीस दर शिकंजा तलखजन अजहर अजीज। इसके अलावा जब औरत को दर्द ज़े होते हैं, प्रेगनेंसी अपने लास्ट वक्त पर चली जाती है और डिलीवरी नहीं हो पाती, तो फिर जाके तावीज़ लेके आके लगाते हैं,
پڑھتے پھونکتے ہیں، تعویذ لگاتے ہیں تکلیف دور کرنے کے لیے. پس ہما دانستان ای را یقین کہ فرستت بعد رب العالمین، اور وہ ایسے لوگ ہی کرتے ہیں جو رب العالمین کے ہوا بھیجنے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں. جن کو یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ان چلیپوں سے کیا ہونے والا ہے، ان دعاؤں سے کیا ہونے والا ہے. لیکن وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس سے ہو سکتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں اور یہ ساری کوششیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اصل فیصلہ وہاں سے ہونے والا ہے، وہاں سے ہوگا تو یہ مرحلہ طے پائے گا. پس یقین در اخل ہر دانندہ ہست، این کے بعد جنبندہ جنبانندہ ہست. اسی طریقے سے جب ہر جاننے والے کی عقل کو یقین ہے کہ چلنے والی ہوا کا چلانے والا کوئی ہے تو یہی ہوتا ہے. اگر تو اورا می نبینی در نظر فہم کن آراب اظہار اثر. اگر تو اس کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، کہ تجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، یہ تعویذ میں کیا رکھا ہے، پڑھ کے پھونکنے میں دم کرنے میں کیا رکھا ہے، کچھ دکھائی تو نہیں دیتا. تو آپ کہتے ہیں اگر دکھائی نہیں دیتا تو مت دیکھ، نہ تعویذ کو دیکھ نہ دم کرنے کو دیکھ، اس کے اثر کو تو دیکھ لے، فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کو تو دیکھ لے. تن بے جاں جنبت نمی بینی تو جاں لیک از جنبیدن تن جاں بداں. جسم جو ہے انسان کا خود سے حرکت نہیں کرتا، روح سے حرکت کرتا ہے، اور تو روح کو نہیں دیکھتا. تم سمجھتے ہو کہ شفا ہم کو دکھائی نہیں دی، یہ کہتے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ جسم جو حرکت کرتا ہے، جسم اپنے سے حرکت نہیں کرتا، روح کی وجہ سے حرکت کرتا ہے. اور روح دکھائی نہیں دیتی، دکھائی دیتا ہے جسم. لیکن جسم کے حرکت کرنے سے تم روح کو تو سمجھتے ہو نا، جسم کے ہلنے سے تم روح کو سمجھتے ہو، روح دکھائی نہیں دیتی. سمجھ رہے ہیں آپ کو جسم دکھائی دے رہا ہے، روح دکھائی نہیں دے رہی ہے. کیا آپ روح کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ روح کی وجہ سے جسم حرکت کر رہا ہے، اسی لیے روح کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. نہ دیکھے جانے کے باوجود اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے جسم میں سے روح نکل جائے اس کا کیا ہوتا ہے. اس کو آپ اپنے ہاتھ سے لے جا کر مٹی میں دفن کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ جسم کسی کام کا نہیں رہا کیونکہ روح نکل گئی. تو جو چیز آپ نے نہیں دیکھی اس کے اوپر آپ کا اتنا اعتماد اور اتنا یقین ہے. گفت او گر ابلہم من در ادب زیرکم اندر وفاؤ در طلب. تو اس نے کہا، اب اتنا سمجھا دیا اس محبوبہ نے اس کو کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، ہوا ہے، ہوا ہے، ہوا کے سوا کوئی نہیں ہے. نہیں، ہوا چلانے والا بھی ہے. جب اس نے سمجھا دیا تو اب یہ عاشق نے محبوبہ سے کہا، یہ جو تم ادب کی بات مجھے بتا رہے ہو، یقیناً میں اس کے بارے میں تھوڑا بیوقوف تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، تم نے سمجھا دی، بہت اچھا کیا، میں مانتا ہوں تم نے جو بات کہی ہے میں اس کو اقرار کرتا ہوں، صحیح ہوں. لیکن اتنا یاد رکھو کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میری جو جستجو ہے، میری جو طلب ہے، میری جو وفاداری ہے، کم از کم اس کو تو دیکھو. 8 سال سے میں تمہارے انتظار میں باہر بیٹھا تھا، اب ایک موقع ایسا آتا ہے اور تم مجھے اتنا دور کر رہے. میری وفاداری کا تو خیال کرو. ٹھیک ہے ایک چیز سے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کم از کم میری وفاداری کا تو لحاظ کرو. گفت ادب این بود کہ خود دیدہ شد دیگر را خود ہمی دانی تو لد. تو اس نے کہا تمہارے ادب کی کیا کیفیت ہے وہ تو اب سمجھ میں آ گیا. تم جو کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے ادب کے معاملے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، تو ادب تمہارا مجھے سمجھ میں آ گیا کس لیول کا ہے، اور دوسرے معاملے میں اب تم مجھے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے اس کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے. جب ادب کے معاملے میں تمہارا یہ حال ہے تو وفاداری کے معاملے میں کیا حال ہوگا. جب تم اس کے معاملے میں اتنے پیدل ہو تو وفاداری کے معاملے میں کامل کہاں سے ہو سکتے ہو. اندازہ ہو گیا مجھے تم کس لیول کے آدمی ہیں، کدھر وفاداری کی بات کر رہے ہو. خود ادب ایبود و دیگر دفی زیں بتر باشد کے دیدے مشیقی. ادب تو حقیقت میں یہ تھا کہ دوسری جو باتیں ہیں چھپی ہوئی، تم جو کہہ رہے ہو، وضاحت کر رہے ہو کہ ہاں مجھ سے ایک تو غلطی ہو گئی لیکن دوسری کو تو دیکھو،
ادب کے معاملے میں میں ضرور پیچھے ہو گیا، لیکن میری وفاداری اور میری طلب اور میری جستجو کو تو دیکھو، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے تم نے ایک چیز کو رد کر کے کسی نہ کسی طرح دوسری چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم تمہاری اس بات پر یقین کر لیں گے؟ یہ تو ڈھٹائی ہے، بہانہ بازی ہے۔ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں گرے تو گرے ٹانگ اونچی، یہ وہ والی بات ہے۔ تمہاری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اب یہ وفاداری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم کس ٹائپ کے آدمی ہو پتا چل گیا ہے۔ ہر چیزی کوزا تراوت باد ازیں، یک نمت خواہد بدن جملہ چنی۔ یاد رکھو ہر پیالے کے اندر جو چیز ہوتی نا ٹپکتی وہی ہے۔ اگر ایک پیالے کے اندر سے کوئی چیز ٹپک رہی ہے تو جو ٹپک رہا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے اندر وہی ہے۔ آپ دوسری باتیں کریں گے تو کوئی یقین نہیں کرنے والا۔ ہیلے بہانے بڑے بناتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جگہ فالٹ ہو جائے تو اپنی دوسری اچھائی سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پرانے والے فالٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے اس کے اوپر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کوشش کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ آپ لاکھ بہانے بازیاں کرو، آپ کی حقیقت چھپنے والی نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ ایک اور واقعہ یہاں پر بیان کریں گے کہ ایک صوفی ٹائپ انسان تھا، بڑا شریف انسان تھا، لیکن اس کی بیوی بڑی خراب تھی اور وہ اپنی بیوی پر بڑا بھروسہ کرتا تھا اور دن کے وقت پہ صبح سے شام تک باہر رہتا تھا، گھر کو نہیں آتا تھا، اور بیوی کو معلوم تھا کہ یہ شوہر میرا دن کے وقت پہ کبھی گھر کو نہیں آتا ہے۔ اور چونکہ وہ بدکار قسم کی تھی، ایک مرتبہ جب وہ بدکاری میں مصروف تھی کہ دوپہر کے وقت پہ اس کا شوہر صوفی گھر کو آ گیا اور رنگے ہاتھوں اس کے عاشق کے ساتھ اس کو پکڑ لیا۔ اب یہ کیا واقعہ ہوا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در